بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہم سب جانتے ہیں کہ کسی بھی پروگرام کے لیے ایک صدر کی ضرورت ہوتی ہے. میں آپ تمام حاضرین کی ساری رحمت شوقی منظور الحمید صاحب حبیب اللہ کے نام کا اعلان کرتا ہوں اور مخصوص یہ درخواست بھی کرتا ہوں کہ پروگرام کو آگے بڑھانے کی اجازت فراہم کرتا ہوں. شکریہ. انسان شب و روز کی مسنون دعائیں مومن کی زندگی کا قیمتی سرمایہ ہے. یہ دعائیں ہمیں ہر لمحہ اللہ تعالی کی یاد سے جوڑتی ہیں. سوتے جاگتے چلتے پھرتے کھاتے پیتے ہر حال میں بندگی کا شعور عطا کرتی ہے. ایسے حافظ بعمل تیار کرنا مدرسہ حاضہ کی ممتاز خصوصیات میں شامل ہے. مسنون دعا مع ترجمہ پیش کرنے کے لیے میں آواز دیتا ہوں مدرسے کے طالب عبدالحادی عبدالرحمان کو. وہ آئے
اور مسنون دعائیں مع ترجمہ پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں عبدالہادی عبدالرحمن آپ کے سامنے ایک دعا پیش کرنا چاہتا ہوں جس کا عنوان ہے عیادت کے وقت مریض کے لیے دعا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم میں سے کوئی شخص مریض کی عیادت کرے، اس کی موت کا وقت ابھی نہ آیا ہو، اور اس کے پاس 7 مرتبہ یہ دعا پڑھے، اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک، یعنی میں اللہ برتر سے جو عرش عظیم کا مالک ہے یہ سوال کرتا ہوں کہ وہ تجھے شفا عطا فرمائے، تو اللہ تعالیٰ اسے اس بیماری سے عافیت بخش دے گا۔ اسے ابو داؤد اور ترمذی نے روایت کیا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت اچھے بیٹا۔ اس کے بعد نماز میں تو سجدوں کے درمیان کی دعا کیجیے۔ جس طریقے سے ہمیں معلوم ہے کہ نماز دین اسلام کا ستون ہے اور بندے مومن کی روحانی زندگی کی بنیاد ہے، یہ وہ عظیم عبادت ہے جو انسان کو خالق حقیقی سے جوڑتی ہے اور دل کو سکون و اطمینان عطا کرتی ہے۔ اسی طرح نماز میں 2 سجدوں کے درمیان پڑھنے والی دعا کو مع ترجمہ پیش کرنے کے لیے میں آواز دیتا ہوں محمد احمد نوید اختر کو کہ آپ آئیں اور 2 سجدوں کے درمیان پڑھنے والی دعا مع ترجمہ پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد احمد نوید اختر آپ کے سامنے 2 سجدوں کے درمیان کی دعا پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی واجبرنی وعافنی وارزقنی وارفعنی۔ اے اللہ مجھے معاف فرما، مجھ پر رحم فرما، مجھے ہدایت دے، میرے نقصان پورے کر دے، مجھے عافیت دے، مجھے رزق اور بلندی عطا فرما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت اچھے، بہت پرفیکٹ۔ اب اگلا پروگرام پیش کرنے کے لیے دیکھیے، انسانی گفتگو محض الفاظ کا تقاضا نہیں بلکہ دلوں کو جوڑنے اور فکروں کو قریب لانے کا مؤثر ذریعہ ہے۔ اچھی گفتگو سے حالات میں وضاحت، غلط فہمیوں کا ازالہ اور باہمی احترام کو فروغ ملتا ہے۔ یہ انسان کو سیکھنے سکھانے اور ایک دوسرے کے احساسات کو سمجھنے کا سلیقہ عطا کرتی ہے۔ یہ مہذب اور بامقصد گفتگو معاشرتی ہم آہنگی اور فکری ارتقاء کی ضامن بنتی ہے۔ شریکان بس، آپ بہتر طریقے طور سے جانتے ہیں کہ مدرسہ زاد العلم لتحفیظ القرآن طلبہ کی ہمہ جہت خصوصیات کو سنوارنے کی کوشش کرتا ہے۔ اسی طرح ایک چھوٹے سے پروگرام کے ذریعے، ایک ایپیسوڈ کے ذریعے، ایک دلچسپ پروگرام کے ذریعے گفتگو کے فن کو یہاں پر ظاہر کیا گیا ہے۔ میں یہ پروگرام پیش کرنے کے لیے حسان عادل نور الدین اور شیخ زید سید ظہیر کو آواز دیتا ہوں کہ آئے اور اپنا پروگرام پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں ہوں حسان عادل نور الدین اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا پروگرام علم کی بات۔ آج کے اس پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود ہیں سید زید سید ظہیر صاحب، جن سے ہم حفظ و تدبیر القرآن سے متعلق کچھ باتیں کریں گے۔ ہاں تو زید صاحب، سب سے پہلے ہم آپ کا ہمارے پروگرام علم کی باتوں کے استقبال کرتے ہیں اور ساتھ کے ساتھ آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے ہماری دعوت کو قبول فرمایا اور اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا۔ میں بھی آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے آپ کے پروگرام میں شرکت کا موقع دیا۔ زید صاحب، سب سے پہلے آپ یہ بتائیے کہ آپ کس ادارے میں حفظ کر رہے ہیں؟
اور کچھ باتیں اپنے ادارے کے بارے میں بھی بتائیں۔ حسان بھائی، میں مدرسہ زاد العلم تحفیظ القرآن میں حفظ کر رہا ہوں۔ یوں تو ماشاءاللہ ہمارے شہر میں حفظ کے بہت سارے ادارے جاری ہیں، لیکن کچھ امتیازی خصوصیات کے سبب میں نے مدرسہ زاد العلم میں داخلہ لیا۔ جیسے اس کا ٹائم شیڈول ایسا ہے کہ ہم دن کے اوقات میں اپنی اسکولی مصروفیات سے مکمل فارغ ہو کر رات میں مغرب تا عشاء اور بعد عشاء 1 گھنٹہ میں پرسکون طریقے سے حفظ کر سکتے ہیں۔ دوسری بات، یہاں مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز پر ایک خاص نظام کے تحت حفظ و تجوید کی تعلیم جاری ہے۔ حسان بھائی، حفظ کے ساتھ مسنون آداب و دعائیں بھی سکھائی جاتی ہے اور انعامات کا سلسلہ سال بھر جاری رہتا ہے، حفظ کے لیے امتحان کا نظام وغیرہ۔ زید صاحب، ہم آپ سے جاننا چاہیں گے اور آپ کے ذریعے ہمارے ناظرین کو بھی بتانا چاہیں گے کہ تجوید کیا ہے اور کیا قرآن پڑھنے کے لیے تجوید کا جاننا اور سیکھنا ضروری ہے؟ جی، تلاوت قرآن کے کچھ اصول و ضوابط ہیں، جیسے حروف کی ادائیگی، ان کے مخارج اور صفات کی صحت کے ساتھ کرنا، مقامات وقف و ابتدا کو جاننا، اسی کو تجوید کہتے ہیں۔ اس کا سیکھنا اس لیے ضروری ہے کہ اس کے بغیر تلاوت کرنے سے معنی مطلب میں تبدیلی ہو جاتی ہے۔ مثلا لفظ قلب قاف پر کے ساتھ اس کے معنی ہے دل، لیکن اگر اسے باریک کاف کے ساتھ ادا کر دیا جائے تو وہ ہو جائے گا کلبن، اور کلبن کے معنی ہے کتا، یعنی ایک حرف کی غلط ادائیگی سے معنی بالکل تبدیل ہو گیا۔ اس طرح پڑھنے والا گناہ گار ہو سکتا ہے۔ تجوید کے ایک بہت بڑے امام علامہ جزری رحمہ اللہ فرماتے ہیں، والأخذ بالتجوید حتم لازم من لم یجود القرآن آسم، یعنی تجوید کا سیکھنا ضروری ہے، جو تجوید کے ساتھ قرآن نہ پڑھے وہ گناہ گار ہے۔ زید صاحب، آپ نے بتایا کہ مدرسہ زاد العلم تحفیظ القرآن میں مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز پر تعلیم جاری ہے، تو کیا ہمارے یہاں کی رائج تجوید اور اہل عرب کی تجوید میں کچھ فرق ہے؟ جی ہاں، کافی فرق ہے۔ مثلا اخفا میں ہمارے یہاں پر باریک کا فرق نہیں، جبکہ اخفا میں پر حرف آئے تو اخفا پر، اور باریک حرف آئے تو اخفا باریک ہوگا۔ جیسے من قول کا اخفا پر اور منکم کا اخفا باریک ہوگا۔ اس کے علاوہ دیگر قواعد اور حروف کی ادائیگی میں بھی فرق پایا جاتا ہے۔ زید صاحب، آپ نے بہت ہی اہم باتوں کی نشاندہی فرمائی۔ اس موقع سے آپ ہمارے ناظرین کو کیا پیغام دینا چاہیں؟ جی، میں کہنا چاہوں گا کہ تجوید کا سیکھنا اور قرآن کی صحیح تلاوت کرنا صرف حفاظ اور طلباء کے لیے ہی ضروری نہیں ہے، بلکہ ہر خاص و عام کے لیے ضروری ہے۔ اس لیے ہر شخص اس کی کوشش کرے۔ اس کے لیے اہل عرب کی تلاوت بکثرت سنیں، بالخصوص معتمد قراء کی تلاوت، جیسے ایمن السوید، شیخ حذیفی، شیخ ابراہیم الاخضر حفظہم اللہ کی تلاوت سنیں۔ نیز ہمارے مدرسہ زاد العلم میں بھی ایسے قراء موجود ہیں جن سے آپ سیکھ سکتے ہیں۔ زید صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ، جزاکم اللہ خیرا۔ ناظرین، میں آپ کو بتا دوں کہ ابھی شیخ دکتور نور عالم مدنی حفظہ اللہ کا خصوصی وقت کے خطاب ہونا ہے، اس لیے ہم ہمارا پروگرام لے کر ختم کرتے ہیں۔ انشاءاللہ ہم ہمارے اگلے پروگرام علمی باتیں میں آپ کے روبرو ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت، شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم۔ اگر بچے اتنے بہتر طریقے سے یہ پروگرام کو پیش کر رہے ہیں تو واقعی میں اساتذہ، بچے اور ان کے سرپرست قابل تعریف۔ شریکان محفل، آئیے ہم پروگرام کے اگلے پائیدان پر چلتے ہیں۔ قرآن عظیم اللہ رب العزت کا وہ لازوال کلام ہے جو دلوں کو زندگی، آنکھوں کو بصیرت اور روحوں کو سکون عطا کرتا ہے۔ یہ صرف حروف و الفاظ کا مجموعہ نہیں، بلکہ ہدایت کا چراغ، رحمت کا دریا، نجات کا راستہ ہے۔ آئیے ہم پھر قرآن کریم کی آیت سماعت کرنے کے لیے میں آواز دیتا ہوں شیخ امیر اکبر علی کو، اور ان کے تعلق سے ایک بات بتانا چلوں، میں آواز دیتا ہوں شیخ امیر اکبر علی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا ایھا الناس
قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون. وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. माशाअल्लाह। इसके बाद इस मदरसे के सबसे कमसीन तालिब इल्म अंसारी अब्दुल्ला हिफ्ज़ुर रहमान साहब को मैं दावत देता हूँ कि ये बच्चे आए और तिलावत कलाम पाक पेश करें। आपको ये बात मालूम होनी चाहिए कि ये नन्हे तालिब इल्म अब तक 1.25 पारे हिफ्ज़ कर चुके हैं। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا فخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. माशाअल्लाह बहुत खूब। उम्र कम है लेकिन हौसले बहुत बुलंद हैं। इतने कम उम्र से ही हिफ्ज़ कुरान करना बहुत बड़ी सादत होती है। इसके बाद मैं आवाज़ देता हूँ अब्दुल्ला अब्दुर्रहमान को कि वो आए और किरात पेश करें। इस बच्चे के ताल्लुक से आपको मालूम होना चाहिए कि ऑल मालेगांव मुसाबक़ा कुरान में दूसरी पोजीशन हासिल किए हैं। 10-12 उसके लिए अलग अलग पारों की जो है तादाद मुतय्यन कर दी गई थी। 10 पारे, 20 पारे और 30 पूरे। तो इसमें 10 पारे की जो मुकाबला हुआ उसमें ये बच्चे ने तो दूसरी पोजीशन हासिल की। मैं बच्चे से गुजारिश करता हूँ अब्दुल्ला अब्दुर्रहमान से कि तिलावत कलाम पाक शुरू। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين وما تسألهم عليه من أجر إن هو إلا ذكرى للعالمين وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله أو تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. ابھی 10 پارے میں وہ پوزیشن حاصل کیے ہیں. ہماری دعائیں ہیں کہ آئندہ سال اول پوزیشن حاصل کریں. حاضرین، اب وہ مبارک لمحہ آ پہنچا ہے جب محنت، لگن اور اخلاص کو عزت بخشی جاتی ہے. میری مراد تقسیم انعامات سے ہے. یہ انعامات صرف اعزاز نہیں بلکہ حوصلہ، ترغیب اور کامیابی کی روشن علامت ہے. اللہ تعالیٰ ان تمام انعام پانے والوں کو مزید ترقی اور اخلاص عطا فرمائے اور بقیہ کے لیے لمحے باعث تحریک بنے. ابتدائی قرأت جنہوں نے کی سیف اللہ ایاز احمد، میں درخواست کرتا ہوں ہمارے اس پروگرام کے صدر منظور الحمید شوقی صاحب سے کہ آپ اپنے دست مبارک سے سیف اللہ ایاز احمد کو انعام سے نوازیں. اسی طریقے سے مسنون دعا پیش کرنے والے عبدالہادی عبدالرحمان کو انعام دینے کے لیے میں درخواست کرتا ہوں نہال ناک والے صاحب سے کہ آپ اپنے دست مبارک سے اس بچے کو انعام سے نوازیں. اسی طریقے سے نماز کی دعا محمد احمد نوید اختر، اس بچے کو انعام دینے کے لیے میں درخواست کرتا ہوں ہارون لنگی والے صاحب کہ آپ اپنے دست مبارک سے اس بچے کو انعام سے نوازیں. محمد احمد نوید اختر. مظاہرہ کرام جو بچے پیش کیے تھے شیخ امین اور انصاری عبداللہ حفظ الرحمان، میں مظہر شوقی صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ اپنے دست مبارک سے ان بچوں کو انعامات سے نوازیں. شیخ امین اور انصاری عبداللہ حفظ الرحمان، آگے بیٹھے پڑھو آگے. پروگرام علمی باتیں
جو پیش کیے ہیں حسان عادل نور الدین اور سید ظہیر. میں درخواست کرتا ہوں ڈاکٹر فاروق منشی صاحب سے کہ آپ اپنے دست مبارک سے ان بچوں کو انعام سے نوازیں. اسی طرح طلبہ کے مابین ایک داخلی مسابقہ حفظ کا انعقاد کیا گیا. اب ان بچوں کے لیے انعامات کی تقسیم کی جا رہی ہے. تیسرا انعام پانے والے طالب ہیں عبداللہ فرقان احمد. ان کا پرسنٹیج ہے 94.28. عبداللہ فرقان احمد گروپ ڈی. دکتور امان اللہ صاحب سے درخواست کی جاتی ہے کہ آپ ان بچوں کو. دوسرا انعام پانے والے ہیں محمد علی فیصل ملک. محمد علی فیصل ملک. ان کا پرسنٹیج ہے 95.71. ماشاءاللہ. اور گروپ ڈی میں پہلا انعام حاصل کرنے والے ہیں مومن عبد الرحمان عتیق الرحمان. ان کا پرسنٹیج ہے 96.42. دکتور امان اللہ کے ہاتھوں انعامات دیے جا رہا ہے. گروپ سی کے انعامات دینے کے لیے زحمت دوں گا جناب اقبال سر صاحب کو کہ آپ ان بچوں کو انعامات سے نوازیں. تیسرا انعام پانے والے ہیں محمد حذیفہ فیصل ملک. حذیفہ فیصل ملک 93.57%. دوسرا انعام ہے فیضی عبد المقید عبد الرحمان. ان کا پرسنٹیج ہے 95. اور پہلا انعام حاصل کرنے والے ہیں عزیز الرحمان ایاز احمد 96.43 پوائنٹ. بہت بہت شکریہ سر. گروپ بی 5 پارے کا مسابقہ تھا یہ. میں جناب نور الدین سردار سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ اپنے دست مبارک سے بچوں کو انعامات سے نوازیں. تیسرا انعام پانے والے ہیں عبدالہادی عبد الرحمان. عبدالہادی عبد الرحمان. ان کا پرسنٹیج ہے 93.51. اسی طرح دوسرا انعام پانے والے ہیں محمد زید سید ظہیر اور عبدالعزیز ایاز احمد. ماشاءاللہ بہت خوب. 10 پاروں کا مسابقہ ہوا تھا. میں یاسین منشی صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ بچوں کو انعامات سے نوازیں. تیسرا انعام پانے والے ہیں گروپ اے میں عبداللہ عبد الرحمان. ان کا پرسنٹیج ہے 95%. دوسرا انعام حاصل کرنے والے ہیں سیف اللہ ایاز احمد. سیف اللہ ایاز احمد. ان کا پرسنٹیج ہے 96.42. اور پہلا انعام حاصل کرنے والے ہیں سیف الرحمان ایاز احمد. سیف الرحمان ایاز احمد. ان کا پرسنٹیج ہے 58.57. شکریہ. اگلا سلسلہ سالانہ امتحانات کے انعامات کا. اس میں بھی 4 گروپ ہیں اور 4 گروپ میں طلبہ کے امتحانات ہوئے. گروپ ڈی 1 اور 2 پارے. میں ڈاکٹر فرحان صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ اپنے دست مبارک سے ان بچوں کو انعامات سے نوازیں. تیسرا انعام پانے والے ہیں انصاری عبداللہ حفظ الرحمان. انصاری عبداللہ حفظ الرحمان. ان کا پرسنٹیج ہے 95. اسی طریقے سے دوسرا انعام حاصل کرنے والے ہیں محمد احمد جنید الحمزہ 97%. اور پہلا انعام حاصل کرنے والے ہیں محمد علی فیصل ملک. محمد علی فیصل ملک. ان کا پرسنٹیج ہے 98. امتحان کے گروپ سی
1 تا 5 پارے. میں جناب زاہد فیضی صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ اپنے دست مبارک سے بچوں کو انعامات سے نوازیں. تیسرا انعام پانے والے ہیں فیضی عبد المقین عبد الرحمان. فیضی عبد المقین عبد الرحمان، ان کا پرسنٹیج ہے 91%. دوسرا انعام پانے والے ہیں عثمان غنی شہیم الرحمان، ان کا پرسنٹیج ہے 92. اور پہلا انعام حاصل کرنے والے ہیں گروپ سی میں عزیز الرحمان ایاز احمد. عزیز الرحمان ایاز احمد، ان کا پرسنٹیج ہے 96. شکریہ. اسی طریقے سے گروپ ڈی 1 تا 10 پارے. میں پروگرام کے صدر جناب منظور الحمید شوقی صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ اپنے دست مبارک سے بچوں کو انعامات سے نوازیں. تیسرا انعام پانے والے ہیں سید زید سید ظہیر. سید زید سید ظہیر 87%، 87%. دوسرا انعام محمد خضر محمد فہد، ان کا پرسنٹیج ہے 88. اور پہلا انعام حاصل کرنے والے ہیں حسان عادل نور الدین، ان کا پرسنٹیج ہے 93. شکریہ جزاک اللہ خیر. اس کے بعد گروپ 1 تا 30 پائے. میں آج کے پروگرام کے مقرر خصوصی محترم جناب دکتر نوح عالم مدنی صاحب سے درخواست کروں گا کہ آپ اپنے دست مبارک سے ان بچوں کو انعامات سے نوازیں. اس میں تیسرا انعام حاصل کرنے والے ہیں سید مقصود احمد اور شیخ امین اکبر علی. یہ بھی دونوں کے مساوی مارکس تھے، پرسنٹیج 92. دوسرا انعام ہے سیف الرحمان ایاز احمد. سیف الرحمان ایاز احمد، یہاں ایک بات کی وضاحت یہ ہے کہ حافظ سیف الرحمان ایاز احمد کے حفظ کی تکمیل کے بعد شہادت تفویض کی جانی تھی، لیکن انتظامیہ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ مزید اتقان اور اوقات کی تجوید کی اصلاح کے لیے 1 سے 2 دور حافظ حفظ الرحمان اور قاری عرفان صاحب سنیں گے، اس کے بعد انہیں شہادت دی جائے گی. سیف اللہ ایاز احمد 98% ہے ان کا. وضاحت میں چھوڑ گیا. پہلے گروپ 1 تا 30 پارے میں گروپ اے میں ان کو پہلا انعام ملا ہے. بہتر حاضری ریکارڈ پر تیسرا انعام مدرسے کے پریکٹک کا کام کرنے والے ہیں ظفر عابد صاحب کے ہاتھوں انعام دیا جانا ہے. میں موصوف سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ اپنے دست مبارک سے ان بچوں کو انعامات سے نوازیں. تیسرا انعام پانے والے ہیں عبد المقین عبد الحسین. ان کی حاضری کا پرسنٹیج ہے 99.05. 99.05. باقی 2 انعام قاری عرفان صاحب کے ہاتھوں دیا جانا ہے. میں قاری صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ تھوڑا آگے تشریف لے آئیں. دوسرا انعام عبید الرحمان رفیق احمد. ان کی حاضری ہے 99.07%. قاری عرفان صاحب کے ہاتھوں اس بچے کو انعام دیا جا رہا ہے. اسی طریقے سے پہلا انعام حاصل کرنے والے عبداللہ عبد الرحمان، ان کی حاضری ہے 99.53%. قاری صاحب کے ہاتھوں انعام حاصل کرتے ہوئے. حاضرین، ماہ اکتوبر میں ادارہ دعوت السنہ ممبئی کی جانب سے کامل قرآن کا آل انڈیا آن لائن مسابقہ منعقد ہوا، جس میں پورے ملک سے بہتر طلبہ کو
منتخب کیا گیا۔ اس میں مدرسہ ذات العلم کے طالب سیف الرحمان ایاز احمد کو بھی منتخب کیا گیا۔ اس کا آف لائن مسابقہ ماہ جنوری 2026 میں ممبئی حج ہاؤس میں منعقد ہوا۔ اس میں طالب کا مظاہرہ بہت بہتر رہا اور اعزازی انعامات سے نوازے گئے۔ اسی طریقے سے ماہ دسمبر میں حیدرآباد مسابقہ میں 3 طلبہ سیف الرحمان ایاز احمد، عبداللہ عبدالرحمان اور شیخ امین اکبر علی نے مدرسہ حاضہ کی نمائندگی کی۔ یہ سلسلہ یہی نہیں رکا بلکہ 22 جنوری کو آل مالیگاؤں مسابقہ منو مسجد بیلباغ میں منعقد ہوا، جس میں شہر بھر کے بڑے اور قدیم اداروں کے درمیان مدرسہ حاضہ کے طلبہ کا مظاہرہ انتہائی شاندار رہا۔ اس کے فرا کامل قرآن میں سیف الرحمان ایاز احمد نے شاندار مظاہرہ کرتے ہوئے دوسری پوزیشن حاصل کی۔ ایک بڑا اسٹیل کباڑ انعام دیا گیا۔ اسی مسابقے کے فرا 10 پارے میں عبداللہ عبدالرحمان نے زبردست مظاہرہ کرتے ہوئے دوسری پوزیشن حاصل کی۔ ایک بڑی A1 سائیکل انعام میں دی گئی۔ فرا 20 پارے میں سیف اللہ ایاز احمد نے اعزازی انعامات سے نوازے گئے۔ ملکی و شہری سطح کے مسابقے میں ادارے کی نمائندگی پر ان طلبہ کو مدرسہ حاضہ کی جانب سے معزز مہمان دکتور امان اللہ مدنی صاحب حفیظ اللہ کے ہاتھوں انعامات سے نوازا جا رہا ہے۔ میں انتہائی ادب کے ساتھ دکتور امان اللہ صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ ان بچوں کو اپنے دستے مبارک سے انعامات سے نوازے۔ سیف الرحمان ایاز احمد، سیف الرحمان ایاز احمد، عبداللہ عبدالرحمان، عبداللہ عبدالرحمان، سیف اللہ ایاز احمد۔ پہلے مسافہ کریں اس کے بعد انعام حاصل کریں۔ اور شیخ امین اکبر علی، شریکان وزن، استاد محض علم دینے والا نہیں بلکہ فکر و کردار کا معمار ہوتا ہے۔ اقوام کی سربلندی، تہذیب کی بقا اور علم کی روشنی اساتذہ کی ہی مرہون منت ہے۔ استاد کی تقریب دراصل علم کی تعلیم ہے اور علم کی تعلیم ہی کامیابی و وقار کی بنیاد ہے۔ الحمدللہ مدرسہ اس مدرسے کی چند مخصوص خصوصیات سے صف اول کی صفت ہے۔ اساتذہ کرام کی تعلیم و تقریب کے لیے مخصوص وقت دیا جاتا ہے، انہیں کچھ تحفے وغیرہ دیے جاتے ہیں۔ یقیناً اس عمل کی سراہنا کرنی چاہیے۔ انتظامیہ کی جانب سے گزشتہ سالوں کی طرح اس سال بھی اعتراف خدمات کے طور پر اساتذہ کو کچھ تحائف پیش کیے جا رہے ہیں۔ ساتھ ہی ایک سرپرست کی جانب سے ایک چھوٹا سا لفافہ بھی دیا جا رہا ہے۔ میں حافظ عبد الماجد صاحب کو تحفے دینے کے لیے درخواست کرتا ہوں عبد الرشید پہلوان صاحب کہ آپ اپنے دست مبارک سے حافظ عبد الماجد صاحب کو تحفہ پیش کریں۔ یقیناً یہ ہماری محنتوں کا صلہ تو نہیں کہہ سکتے بس حوصلہ افزائی ہے۔ شکریہ۔ دوسرے نمبر پر حافظ افتخار اسجد صاحب کو تحفے دینے کے لیے میں درخواست کرتا ہوں یاسین منشی صاحب سے کہ آپ اپنے دست مبارک سے حافظ افتخار اسجد صاحب کو تحفے پیش کریں۔ شکریہ۔ فاروق منشی صاحب سے اسی طریقے سے ہمارے اس مدرسے کے خادم محمد یاسین صاحب کو ایک سرپرست کی جانب سے ایک لفافہ دیا گیا ہے۔
اور مدرسے کی جانب سے بھی کچھ تحفے ہیں. میں عبدالعزیز سردار صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ اپنے دست مبارک سے موصوف محمد یقین صاحب کو تحفے اور لفافات عنایت کرنا. ابھی طلبہ سوچ رہے ہوں گے کہ ہمیں تو نہیں ملا ہے, تو دیگر طلبہ کو بھی مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے. مدرسے کی جانب سے ہر طالب کو ایک جوڑا کپڑا, منظور شوقی صاحب کی جانب سے ایک قلم اور حافظ عبدالرحمن محمدی صاحب کی جانب سے ایک دعا کی کتاب دی جانی ہے. پروگرام کے بعد طلبہ خادم محمد یقین سے رزلٹ اور اپنا انعام ضرور حاصل کر لے. اسی کے ساتھ ایک اہم اعلان جو گزشتہ سالانہ جلسے میں بھی کیا گیا تھا کہ مدرسین کے مدرسے کے اولین دن حفظ کی تکمیل کرنے والے طلبہ کو ڈاکٹر راشد جمیل صاحب کی جانب سے ایک رینجر سائیکل دی جائے گی. الحمدللہ پہلے حافظ سیف الرحمن کو دی جا چکی ہے. بقیہ 2 طلبہ ان کو حفظ کی تکمیل کے موقع پر دی جائے گی انشاءاللہ. حاضرین, ہماری اس مجلس میں طلبہ اساتذہ کرام کے ساتھ ساتھ علماء کرام عمائدین شہر موجود ہیں. وہیں پر سرپرست حضرات بھی موجود ہیں جو اپنے نونہالوں کو تاکہ کاوشوں اور علوم کے درجات کو اپنی چشم سر سے دیکھ رہے ہیں. انہی میں سے ایک سرپرست جناب سید ظہیر صاحب کے تاثرات کو سنتے ہیں. میں جناب سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ مائک پر تشریف لائیں. نحمدون صلی اللہ رسول الکریم اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں سب سے پہلے شکر گزار ہوں حافظ حفظ الرحمان کا کہ مجھے اس تاثرات پیش کرنے کا موقع دیا, اور مبارکباد دیتا ہوں سبھی اساتذہ حضرات کا اور تمام طلباء کا. ان کو مبارکباد دیتا ہوں کہ اتنا بہترین پروگرام انہوں نے پیش کیا اور بچوں کو اس طرح سے انعامات سے نوازا. الحمدللہ. دراصل میں شہر میں نیا تھا, چونکہ یہ شہر مسجدوں کا اور مدرسوں کا شہر ہے, تو اس بات کو لے کر میں اورنگ آباد سے اپنے بچے کو حفظ کرانے سید زاہد کو یہاں پر لے آیا, اور اس تلاش میں تھا کہ میں اب کہاں داخل کروں میرے بچے کو. میں شکریہ ادا کرتا ہوں حافظ عبدالرحمان کا کہ میری ان سے ملاقات ہو گئی مسجد طاہرہ میں, اور انہوں نے مجھے صحیح جگہ پر لے آیا ہے, جہاں پر میں شکر گزار ہوں حافظ حفظ الرحمان کا اور قاری عرفان صاحب کا کہ وہ بچے کو انہوں نے جو ہے وہ داخلہ دیا یہاں پر, اور ایک جو میری تلاش تھی وہ ختم ہوئی. اور الحمدللہ ابھی آپ نے مکالمہ بچوں کا دیکھا ہوگا, اس میں ایک میرا بچہ بھی تھا الحمدللہ سید زید. تو اس طرح سے جو بچوں کو یہاں بنایا جا رہا ہے اور جو طرز پر بچوں کو یہاں پر قرأت اور تلفظ کی ادائیگی کو سکھایا جا رہا ہے, الحمدللہ میں مطمئن ہوں اور الحمدللہ بہت اچھا لگ رہا ہے کہ بچے اتنے آگے جا رہے ہیں اور آگے اور انشاءاللہ کریں گے. یہ صرف اوپر سے آرڈر پاس کرنے سے جو لیڈر حضرات ہوتے ہیں جیسے حفظ الرحمان صاحب ہیں, تو ایک صرف اوپر سے آرڈر پاس کرنے سے یہ کام نہیں ہوتے, بلکہ ایک لیڈر جو ہے جب گراؤنڈ لیول کے اوپر اپنے اساتذہ کے ساتھ کام کرتے ہیں تب جا کے یہ نتائج سامنے آتے ہیں. تو ایک بہترین لیڈر کی شکل میں حفظ الرحمان صاحب نے اپنی ٹیم کو حوصلہ دیا, ہمت دی, اور وہی جو آج ہم دیکھ رہے ہیں ایسے نتائج ہمارے سامنے آ رہے ہیں. الحمدللہ میں بہت شکر گزار ہوں. اور ایک درخواست تھی حافظ صاحب سے چھوٹی سی کہ جس طرح سے آپ نے لڑکوں کے لیے ایک انتظام کیا ہے تو میں چاہتا ہوں کہ آپ لڑکیوں کے لیے بھی انتظام کریں انشاءاللہ. ٹھیک ہے, اس بات کا کہہ کر میں اپنی جگہ لیتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. معزز حاضرین گرامی,
اب آپ کے سامنے ایک سالہ تعلیمی تربیتی سفر کی مختصر رویداد پیش کی ہے جو محنت، اخلاص اور نظم و ضبط کی روشن تصویر ہے۔ یہ کارکردگی ادارے کی جدوجہد اور ترقی کا آئینہ دار ہے۔ مدرسے کی رپورٹ پیش کرنے کے لیے قاری عرفان صاحب کو دعوت دینے سے پہلے چند باتوں کی وضاحت کرتا ہوں کہ مدرسے کے ذمہ داران میں حافظ حفظ الرحمان، امام مسجد اہل حدیث نیا پورہ، اور قاری عرفان صاحب استاد جامع محمدیہ منصورہ نے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے آن لائن کی شہادہ اور اجازہ حاصل کی ہے، جس کا ذکر ابھی رپورٹ میں کیا جائے گا۔ اور مدرسے کے قیام کے مقاصد میں یہ بھی شامل ہے کہ اہل عرب کے علم و تجوید کا جو معیار ہے اس کی تفصیل کی جائے۔ ان حضرات کی خصوصی توجہ سے یہ کام جاری ہے اور الحمدللہ مدرسہ دار العلم لتحفیظ القرآن اس معاملے میں انفرادی خصوصیات رکھتا ہے۔ یہ رپورٹ اور یہ وضاحت کرنے کا مقصد یہ ہے کہ دعوے کھوکھلے نہیں ہیں، پہلے خود کو اس لیول تک پہنچائے ہیں، اس معیار تک پہنچائے ہیں، وہاں سے اجازہ حاصل کیا گیا، وہاں سے شہادہ حاصل کیا گیا ہے۔ اب بچوں کی تربیت کے لیے یہ حضرات میدان میں آئے ہیں۔ میں خاص طور سے قاری حفظ الرحمان صاحب اور حافظ عرفان صاحب اور ڈاکٹر فرحان صاحب اور ان کی جو ٹیم ہے ان کے لیے بس ایک شعر کہنا چاہوں گا کہ مجھے اپنی سی کوشش میں لگا رہنے تو پھر دیکھو، مجھے اپنی سی کوشش میں لگا رہنے تو پھر دیکھو، میں جس پودے کو چھو لوں گا وہی خوش رنگ نکلے گا۔ یہ جس کام کو کرنے کے لیے ٹھان لیتے ہیں الحمدللہ اس کی تکمیل بہت بہتر طریقے سے کرتے ہیں۔ رپورٹ کو پیش کرنے کے لیے میں زحمت دیتا ہوں حافظ و قاری عرفان صاحب۔ الحمدللہ والصلاة والسلام على رسول اللہ وبعد۔ محترم صدر مجلس منظور الحمید شوقی صاحب، مقرر خصوصی ڈاکٹر نو عالم مدنی صاحب حفظہ اللہ، تمام تعریفات اللہ رب العالمین کے لیے، درود و سلام ہو نبی رحمت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ محترم حضرات، آپ کو بخوبی علم ہے کہ شہری سطح پر جماعت اہل حدیث میں ہمیشہ سے ایک منظم و معیاری شعبہ حفظ کی کمی محسوس کی جاتی رہی ہے۔ گزشتہ کئی سالوں سے احباب جماعت کا بےحد اصرار بھی رہا کہ ایک معیاری و منظم شعبہ حفظ قائم ہو جس میں طلبہ عصری تعلیم کے ساتھ حفظ کر سکیں۔ چنانچہ حدیث رسول خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ کے پیش نظر اللہ کی توفیق و نصرت سے آج سے تقریباً 3 سال قبل بتاریخ 8 مئی 2023 بمطابق 20 شوال 1444 ہجری کو ذمہ داران مدرسہ زاد العلم لتحفیظ القرآن قاری حفظ الرحمان صاحب، قاری عرفان احمد اور ڈاکٹر فرحان منشی صاحبان نے چشتیان مسجد اہل حدیث نیا پورہ کی اجازت اور تعاون سے ایک حفظ کلاس کا آغاز کیا۔ معزز چشتیان مسجد میں اس شخصیت کو ہم فراموش نہیں کر سکتے جو اب ہمارے درمیان نہیں ہیں۔ مراد عبد القدوس درگاہی رحمہ اللہ، جن کی اجازت و تائید قرآن سے ان کی محبت اور ان کے خصوصی تعاون سے اس نیک کام کا آغاز ہوا جو بحسن خوبی جاری ہے۔ اللہ تعالیٰ اس ادارے کو ان کے لیے صدقہ جاریہ بنائیں، ان کے حسنات کو قبول فرمائیں، ان کی مغفرت فرمائیں، ان کی قبر کو نور سے بھر دیں۔ ابتداءً ذمہ داران کا ایک ہی کلاس کا ارادہ تھا، لیکن حفظ کے خواہش مند طلبہ کی تعداد اور امسال مزید داخلوں کے بعد الحمدللہ فی الحال حفظ کی 3 کلاسیں جاری ہے۔ مدرسے کی اب تک کی رپورٹ نیز آئندہ کے عزائم پیش خدمت ہیں۔ مدرسہ حاضہ میں 50 طلبہ زیر تعلیم ہیں۔ ادارے کو 3 قابل محنتی تجربہ کار اساتذہ، ایک عالم مربی اور ایک خادم کی خدمات حاصل ہیں۔ چونکہ یہ ادارہ غیر اقامتی ہے، اس کا وقت مغرب تا عشاء بعد عشاء 1 گھنٹہ ہے۔ اس وقت
صبح دوپہر شفٹوں میں اسکول پڑھنے والے طلبہ اپنی عصری تعلیم کے ساتھ بالکل فارغ ہو کر حفظ قرآن جیسے عظیم الشان کام میں مصروف ہیں۔ اس ٹائم شیڈول کے ساتھ کامیابی کے ساتھ چلنے والا شہری سطح کا یہ پہلا ادارہ ہے۔ الحمدللہ ادارہ مسلسل ترقی کی راہ پر گامزن ہے۔ اللہ رب العزت کی توفیق کے بعد اساتذہ و ذمہ داران کی محنت و خصوصی توجہات کے بنا پر انتہائی قلیل مدت میں قدیم اور بڑے اداروں کے درمیان شہری و ملکی سطح کے مسابقات میں ہمارے طلباء کی شرکت اور بہترین مظاہرہ اس کا مظہر ہے۔ بلا مبالغہ یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ جماعت اہل حدیث میں شہری سطح پر اتنی کامیابی سے تحفیظ کو قائم نہیں کیا جا سکا۔ الحمدللہ اعلیٰ ذالک۔ محترم حضرات، حفظ قرآن کے لیے جس طرح کا ناظرہ قرآن مطلوب ہوتا ہے، یا یہ کہہ لیجئے کہ ناظرہ قرآن مع تجوید کی تکمیل انتہائی اہم شرط ہوتی ہے، لیکن ہمارے یہاں جاری مکاتب سے اس معیار کے طلبہ ملنا مشکل ہے۔ اس لیے انتظامیہ نے کمزور طلبہ کا داخلہ دے کر ان پر ایک خاص طرز پر محنت کی۔ الحمدللہ اب یہی طلبہ کامیابی کے ساتھ حفظ جاری رکھے ہوئے ہیں۔ ایک طالب علم مکمل حافظ ہو چکے ہیں، جبکہ کئی طلبہ 18-20 پارے سے زائد حفظ کر چکے ہیں۔ انتظامیہ نے ابتدائی اعلانات میں اس بات کی طرف خاص توجہ مبذول کرائی کہ ہم حتی الامکان مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز تحفیظ پر کام کریں گے اور طلبہ کو اسی طرح پڑھنے سنانے کا پابند بنائیں گے کہ جس میں احکام تجوید، نطق اور وقف و ابتدا پر خاص توجہ دی جائے، اس کا معیار عام تحفیظ سے جدا ہو۔ یہ خصوصیت ہمیں اس وجہ سے حاصل ہے کہ مدرسے کے ذمہ داران میں سے بعض ذمہ داران جنہوں نے وہاں کے مختلف معتمد عرب مشائخ سے شہادہ و اجازہ حاصل کیا ہوا ہے، اور انہی کی یہ خواہش تھی کہ تحفیظ کے اس طرز تعلیم سے ہمارے طلبہ بھی استفادہ کر سکیں۔ ہمیں یہ خود کہتے ہوئے خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ ہم بتدریج اس جانب بڑھ رہے ہیں، اور آج ہمارے طلبہ تطبیق تجوید کی وہ باریکیاں سیکھ رہے ہیں جو مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرز تحفیظ کا خاصہ ہے۔ مثلا ہمارے اور اہل عرب کی ادائیگی کا فرق، جسے ابھی آپ نے چھوٹے چھوٹے طلبہ سے سنا کہ اخفا کے پر اور باریک کی بھی کوئی تمیز نہیں کی جاتی۔ اس کے علاوہ بھی بہت سارے ملاحظات پائے جاتے ہیں۔ صفات حروف کی عدم ادائیگی، گانے کے انداز پر قرآن کی تلاوت، سانس کا لمبا کرنا اور کئی طرح کی چیزیں تجوید کے نام پر جاری ہیں۔ مزید یہ کہ لا علمی کے سبب عوامی سطح پر اسی کو قبولیت بھی حاصل ہے، غرض تجوید کے نام پر وہ کچھ روا ہے جس کی اصولاً کوئی گنجائش نہیں۔ بہرحال اس کے لیے انتظامیہ نے تجربہ کار معلمین کا انتخاب کیا، نیز اس کے لیے خاص تعلیمی نظام مرتب کیا۔ ہر طالب کو نیا پارہ حفظ کرنے پر شہادہ و اجازہ یافتہ ذمہ داران کے ذریعے طالب کو امتحان دینا ہوتا ہے۔ اسی طرح ہر 5-10 پارہ حفظ کرنے پر، ساتھ ہی سالانہ تعطیل کے بعد نیا سبق شروع کرنے سے پہلے حفظ کی پختگی کے لیے مکمل مراجعہ کا امتحان دینا ہوتا ہے۔ طلبہ امتحان دیتے ہیں اور امتحان کی کامیابی کی صورت میں ہی اگلا مرحلہ شروع کیا جاتا ہے۔ کسی طالب کے حفظ کی تکمیل کے بعد اسے شہادہ کے حصول کے لیے اپنے استاذ کے علاوہ اسے ذمہ داران کو مزید اتقان اور اوقاف و تجوید کی اصلاح کے لیے 1-2 دور مراجعہ سنانا ضروری ہے۔ طلبہ کے عمومی سالانہ امتحان و داخلی مسابقے کے لیے بیرونی ماہر قرائے کرام کی خدمات دی جاتی ہیں، جس سے انتظامیہ کو طلبہ کے صحیح تعلیمی معیار کا اندازہ ہوتا ہے۔ الحمدللہ ممتحن حضرات کے مثبت تاثرات حوصلہ بخش رہے۔ شہری و ملکی سطح کے مسابقات میں ہمارے طلبہ کی اعلیٰ نمائندگی اس کا بین ثبوت ہے۔ ماہ اکتوبر میں ادارہ دعوت سنہ ممبئی کی جانب سے کامل قرآن کا آل انڈیا آن لائن مسابقہ منعقد ہوا، جس میں پورے ملک سے بہتر طلبہ کو منتخب کیا گیا۔ اس میں مدرسہ ذات العلم کے طالب سیف الرحمن ایاز احمد کو بھی منتخب کیا گیا۔ اس کا آف لائن مسابقہ ماہ جنوری 2026 میں ممبئی حج ہاؤس میں منعقد ہوا۔ اس میں طالب کا مظاہرہ بہت بہتر رہا، اعزازی انعامات سے نوازے گئے۔ ماہ دسمبر میں حیدرآباد مسابقے میں 3 طلبہ سیف الرحمن ایاز احمد، عبداللہ عبدالرحمن اور شیخ امین اکبر علی نے مدرسہ احاطہ کی نمائندگی کی۔ یہ سلسلہ یہیں نہیں رکا، بلکہ 22 جنوری کو آل مالیگاؤں مسابقہ منو مسجد بیلباغ میں منعقد ہوا، جس میں شہر بھر کے بڑے اور قدیم اداروں کے درمیان مدرسہ احاطہ کے طلبہ کا مظاہرہ انتہائی شاندار رہا۔ اس میں فرائض کامل قرآن میں سیف الرحمن ایاز احمد نے دوسری پوزیشن حاصل کی۔ ایک بڑا اسٹیل کباٹ انعام میں دیا گیا۔ اس مسابقے کے فرع 10 پارے میں عبداللہ عبدالرحمن نے زبردست مظاہرہ کرتے ہوئے دوسری پوزیشن حاصل کی۔ ایک بڑی A1 سائیکل انعام میں دی گئی۔ فرع 20 پارے میں سیف اللہ ایاز احمد اعزازی انعامات سے نوازے گئے۔ یہ ادارے کی بڑی کامیابی ہے کہ ہمارے طلبہ نہ صرف شریک ہو رہے ہیں، بلکہ انتہائی قلیل مدت میں تمام بڑے اداروں کے طلبہ کے درمیان اپنی اعلیٰ صلاحیتوں کو منوا رہے ہیں۔ یہ اللہ رب العالمین کا خاص فضل ہے۔ طلبہ کا واٹس ایپ گروپ تشکیل دیا گیا، جس کے ذریعے سرپرست سے مسلسل رابطہ، ساتھ ہی مختلف عرب مشائخ قرائے کرام کی تلاوت اور تجوید سے متعلق ویڈیوز ارسال کی جاتی ہے۔ طلبہ کے جذبہ تنافس کو برقرار رکھنے کے لیے انتظامیہ نے
انعامات کا ایک سلسلہ جاری کر رکھا ہے جس میں طلبہ کو مختلف عناوین کے تحت ہدف کی تکمیل پر بروقت انعامات دیے جاتے ہیں۔ 1 ماہ کی مدت میں 1 پارہ حفظ مع 8 پارہ مراجعہ کرنے پر 100 روپے انعام۔ اسی اعتبار سے ماہانہ مقدار حفظ میں اضافے پر انعامی رقم میں بھی اضافہ کیا جاتا ہے۔ متعین مقدار سے زیادہ حفظ کرنے پر مزید انعام میں اضافہ۔ اسی طرح تکمیل پارہ پر لیے گئے امتحان کے بہتر نتائج پر انعام۔ اس کے علاوہ طلبہ کی بہتر تعلیمی و اخلاقی کارکردگی سالانہ حاضری پر انعام مقرر کیا گیا۔ اساتذہ و طلبہ میں نشاط باقی رکھنے کے لیے اذان عشاء سے قبل روزانہ ایک مختصر سا ریفریشمنٹ کا نظم رہتا ہے جس میں مزید بہتری انتظامیہ کے زیر غور ہے۔ طلبہ کا مسلسل عصری و دینی تعلیم میں منہمک رہنے اور محنت کے متقاضی عمل میں مصروف رہنے پر طبیعت کے فرحت و انبساط کو ملحوظ رکھتے ہوئے ان سال بھی طلبہ کی تفریح طبع کے لیے شہر سے قریب ایک فارم ہاؤس پر لے جایا گیا، جہاں پر طلبہ و اساتذہ کے لیے ادارے کی جانب سے بہترین کھانے پینے اور آمد و رفت کا اچھا نظم کیا گیا۔ ایک بہترین تعلیمی ماحول کے لیے اصول و ضوابط مقرر کیے گئے۔ اساتذہ کرام کو خارجی امور سے بالکلیہ الگ رکھا گیا، جبکہ مذکورہ امور کے لیے خادم کا تقرر کیا گیا۔ طلبہ کی حاضری غیر حاضری پر فوری سرپرست سے رابطہ، فیس کی وصولی، دیگر امور کی انجام دہی خادم کے ذمہ ہیں۔ طلبہ کا یونیفارم، ID کارڈ، تمام امور کو منظم انداز میں ترتیب دیا گیا۔ تعلیم کے ساتھ ساتھ طلبہ کی اخلاقی تربیت انتہائی اہم امر ہے تاکہ باعمل حفاظ تیار ہو سکیں۔ اس کے لیے طلبہ کو مفتون آداب و دعائیں یاد کرانے اور سکھانے کے لیے منصورہ کے ایک عالم مربی کا تقرر کیا گیا۔ اس کا نصاب متعین کیا گیا اور ہر ہفتہ جمعرات کے روز اس کی تعلیم دینے کے لیے طلبہ کی گروپ بندی کی گئی تاکہ تمام طلبہ اس مختصر وقت میں اپنی باری پر ایک عالم مربی استاد سے استفادہ کر سکیں۔ طلبہ 2 نمازیں ہماری نگرانی میں ادا کرتے ہیں۔ اس دوران طلبہ سے سرزد ہونے والی غلطیوں کی بروقت اصلاح کی جاتی ہے۔ مستقبل کے کچھ عزائم ہیں، اللہ رب العالمین ہمارے لیے اسے آسان فرمائیں۔ شہر کے مختلف مقامات پر طلبہ و طالبات کے لیے مزید حلقات حفظ و مناظرہ کا قیام، حلقہ تصحیح تلاوہ کا قیام، یہ انتہائی ضروری ہے، اس لیے کہ حفظ کے خواہش مند طلبہ کا ناظرہ قرآن اس معیار کا نہیں ہوتا کہ انہیں فوری حفظ شروع کرایا جا سکے۔ اس حلقے کے قیام سے اس مسئلے کا ازالہ ممکن ہوگا۔ ساتھ ہی وہ طلبہ جو صرف ناظرہ قرآن مع رعایت تجوید تطبیقی کے خواہش مند ہو وہ بھی اس سے استفادہ کر سکیں گے۔ بڑی عمر کے لوگ بھی اس میں شریک ہو سکتے ہیں۔ نئے تعلیمی سال کی ابتدا سے انشاءاللہ ادارے کے انتہائی اہم ذمہ دار قاری عبد الرحمن صاحب کی ترتیب کردہ کتاب قواعد تجوید کا نصاب میں شامل کرنا بھی ہے، جس میں حفظ کے طلبہ کے لیے تجوید کے اہم قواعد کو مختصر اور آسان طور پر ماہر اور مستند قراء سے استفادے کے بعد جمع کیا گیا ہے تاکہ طلبہ علمی طور پر بھی قواعد تجوید سیکھ سکیں۔ مدرسہ حاضہ کے فارغین کو اپنی نگرانی میں مسجد نبوی کے آن لائن حلقات سے جوڑ کر حفظ کی شہادہ مہیا کرانا۔ آخر میں آپ سبھی حضرات سے دعاؤں کی گزارش ہے کہ اللہ رب العالمین ہمارے ارادوں اور کوششوں کو قبول فرمائیں، جملہ معاونین کی خدمات کو قبول فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حاضرین، اب ہم اس مرحلے کی طرف بڑھتے ہیں جہاں معزز و محترم مہمانان اکرام اپنے تاثرات سے ان کو وفات بخشیں۔ ان کے کلمات ہمارے لیے رہنمائی، حوصلہ افزائی اور باعث سب افتخار ہوگی۔ آئیے ادب و توجہ کے ساتھ ان کی آراء سے مستفید ہوں۔ میں انتہائی ادب اور احترام سے دکتور امان اللہ صاحب، جو کسی تعریف کے و تعارف کے محتاج نہیں، کہ جامعہ محمدیہ منصورہ حفظ کلاس کے آپ ذمہ دار ہیں، پرنسپل ہیں، میں ان نوکسوں سے انہیں زحمت سخن دیتا ہوں۔ قرآن و سنت کی خوشبو جن کے کلام میں ہے، قرآن و سنت کی خوشبو جن کے کلام میں ہے، دلوں کو جوڑنے کا ہنر جن کے پیام میں ہے۔ دکتور امان اللہ صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن استنى بسنته إلى يوم الدين، وبعد۔ محترم انتظامیہ کمیٹی، یہاں کے اساتذہ اکرام، سرپرست حضرات اور عزیز طلباء، یہاں پر مجھے
تاثرات پیش کرنے کے لیے مجھے کہا گیا ہے۔ تاثرات کیا ہے؟ ابھی آپ نے جو دیکھا یہی تاثرات ہے، یہی اس کا خلاصہ ہے۔ آپ نے اپنی آنکھوں سے سب کچھ دیکھا ہے، بہت زیادہ اس کی وضاحت کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ابھی جیسے قاری صاحب نے بھی، قاری عرفان صاحب نے بھی ادارے کے تعارف میں کچھ باتیں پیش کی، جس میں انہوں نے ذکر کیا کہ اس قلیل مدت میں اس مدرسے نے جو ترقی کی ہے وہ بے مثال ہے۔ ابھی یہ گویا کہ تیسرا سال ہے، اور تیسرے سال میں تک جو طلباء جزوی طور پر یہاں پر حفظ کر رہے ہیں، گویا کہ وہ اصل میں وہ جو دیگر اسکول کالج یا مدرسے ہیں وہاں کے وہ طلباء ہیں، لیکن کچھ وقت نکال کر وہ یہاں پر حاضر ہوتے ہیں اور یہاں پر پڑھتے ہیں۔ اسی وقت میں، اسی قلیل مدت میں یہ وقت دے کر اس میں سے کچھ وہ طلباء ہیں جنہوں نے قرآن کریم حفظ بھی کیا ہے، اور کچھ طلباء ابھی حفظ مکمل کرنے والے بھی ہیں۔ یہی اس کی بہت بڑی ترقی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ابھی مظاہرے میں آپ نے دیکھا، آپ لوگوں نے جو طلباء نے خوبصورت جو تلاوت پیش کی ہے، حقیقت میں اس قلیل مدت میں شہری پیمانے پر ہوں یا ملکی پیمانے پر ہوں، اس کی آواز گونجنے لگی ہے۔ اگر آپ جو یہاں کی جو انتظامیہ کمیٹی ہے، سرپرست حضرات ہیں، آپ کے ساتھ یہ جو ٹیم کام کر رہی ہے، اگر آپ ان کا ساتھ دیں تو وہ وقت دور نہیں ہے کہ عالمی پیمانے پر اس کی آوازیں گونجنے لگیں گی انشاءاللہ العزیز۔ اور جو ٹیم آپ کے ساتھ ہے، یہ بلا مبالغہ جس کوشش کے ساتھ کام کر رہی ہے، بہت قریب انشاءاللہ العزیز وہ وقت آئے گا جس میں آپ سنیں گے کہ آپ کے اس ادارے کے طلباء، اس مسجد کے طلباء، وہ انٹرنیشنل پیمانے پر جو مسابقے ہوتے ہیں، آپ دیکھیں گے کہ وہاں پر بھی وہ اپنا نام درج کرا رہے ہیں۔ جو قاری حفظ الرحمان صاحب ہیں، قاری عرفان صاحب ہیں، ابھی آپ نے بات سنی کہ مسجد نبوی سے انہوں نے تربیت حاصل کی، اور اس کی روشنی میں یہ کشتی لے کر وہ آگے بڑھ رہے ہیں۔ اگر آپ کا تعاون کے ساتھ رہا تو انشاءاللہ العزیز اس کا بہت ہی اچھا نتیجہ برآمد ہوگا۔ اس کے ساتھ میں ایک دو بات اور کہنا چاہوں گا۔ یہ ابھی جو وہ بھی باتیں آئی ہیں، یہ قرآن یہ عربی زبان میں ہے۔ یہ عربی زبان آپ کی اور ہماری زبان نہیں ہے، یہ عرب کی زبان ہے، اور اس زبان کو سیکھنے کے لیے جب تک آپ ان اہل زبان کی باتیں، گفتگو، ان کا کلام جب تک آپ ان کی زبان میں آپ نہیں سنیں گے، یا ان کے ساتھ جب تک آپ کا اختلاط نہ ہو، تو اس وقت تک آپ صحیح معنوں میں آپ ان جیسے یا ہم ان جیسے نہیں ہو سکتے ہیں۔ اور اس وقت ان کی آپ اس کو تقلید کہیں یا ان جیسے بننے کے لیے اس وقت جو سب سے بہتر طریقہ ہے کہ اساتذہ کی کوششوں کے ساتھ ساتھ یہ طلباء، یہ بچے ان کی تلاوت کو زیادہ سے زیادہ سنیں۔ جو عرب ماہر قراء ہیں ان کی تلاوت کو زیادہ سے زیادہ سنیں۔ اسی طریقے سے اگر یہ اس کی شروعات اگر اور کچھ پہلے سے ہو جائے، یعنی یہ طلباء جو قرآن حفظ کر رہے ہیں، اگر قرآن حفظ کے مرحلے سے پہلے، یعنی جو طلباء، جو بچے یہ الف با جو قاعدہ پڑھتے ہیں،
اگر اسی وقت سے اگر یہ مرحلہ شروع ہو جائے تو آپ دیکھیں گے انشاءاللہ العزیز اس کا نتیجہ آپ کو اور بہتر ملے گا۔ اس لیے اگر اب مجھے نہیں معلوم کیا یہاں پر اس کا انتظام ہے یا نہیں، بچوں کو، طلباء کو، ان چھوٹے بچوں کو جو شروع میں آتے ہیں، چھوٹے بچے ہوتے ہیں، ان کو قاعدہ پڑھانے کا یہاں پر نظام ہے یا نہیں، لیکن اگر نہ ہو تو آپ ضرور اس کا انتظام کریں، اور اس میں اگر یہ ممکن ہو سکے اگر ایک اسکرین آپ لگا دیں، اور اس اسکرین میں جو عرب کے جو معلمین، مدرسین جو اس میں قاعدے پڑھاتے ہیں، یعنی حروف کی ادائیگی جو وہ سکھاتے ہیں، جب آپ کا بچہ زبان کھولے، بولنے لگے، اب اس وقت اگر آپ ان بچوں کو یہاں پر لائیں اور اس کی روشنی میں اگر وہ قاعدہ پڑھیں، الف با پڑھنا سیکھیں، پھر اس کے بعد جب وہ قرآن کی تلاوت شروع کریں گے تو اس کا بہت ہی اچھا نتیجہ آپ کو ملے گا۔ اسی طریقے سے جن بچوں نے قرآن حفظ کیا ہے، یہ ان کو، ان کے والدین کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ گویا کہ یہ طلباء اپنے والدین کے لیے، وہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ قیامت کے دن ان کے والدین کے سر پر وقار، عزت کا تاج رکھا جائے گا، جس کی روشنی، جس کی خوبصورتی چاند سے بھی جو زیادہ، سورج سے بھی جو زیادہ خوبصورت ہوگا، اس کی روشنی سورج سے بھی زیادہ ہوگی۔ اسی طریقے سے ان کو دو ایسا جوڑا پہنایا جائے گا کہ پوری دنیا کی مالیت سے بھی اس کی قیمت نہیں لگائی جا سکتی۔ تو آپ کے لیے، ان والدین کے لیے اس سے بڑی عزت کی بات اور کیا ہو سکتی ہے؟ لیکن اگر انہوں نے قرآن حفظ کیا ہے، عموماً ایسا ہوتا ہے جب طلباء قرآن حفظ کرتے ہیں تو شروع کا مرحلہ وہ ہوتا ہے کہ ان کا قرآن پختہ نہیں ہوتا ہے، یعنی ایک طالب قرآن سنایا ہے، اس نے حفظ کیا ہے، لیکن آپ اس کو آخری مرحلہ آپ نہ سمجھیں، گویا کہ یہ ابھی شروعات ہے۔ اگر کسی نے حفظ مکمل کیا تو گویا کہ اب یہ ان کی شروعات ہے، اس کے بعد اب ان کو زیادہ سے زیادہ ان کو پڑھنا ہے، یعنی دو ذاکرہ یا دو میموری ہوتے ہیں، یعنی اگر آپ کوئی چیز، کوئی بات سن لیتے ہیں تو وہ بات کچھ وقت تک کے لیے وہ بات یاد رہتی ہے، لیکن بعد میں اس کو آپ بھول جاتے ہیں۔ لیکن ایک میموری وہ ہوتا ہے، اگر آپ کسی بات کو آپ حفظ کر لیں تو ہمیشہ کے لیے یا دیر پا وہ ہوتا ہے، ہمیشہ کے لیے وہ بات یاد رہتی ہے۔ تو گویا کہ قرآن کو دیر پا یاد رکھنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس کا زیادہ سے زیادہ اس کو دور کرایا جائے، اس کو زیادہ سے زیادہ اس کو پڑھایا جائے۔ اس لیے اگر کبھی آپ کسی سے سنیں یا اگر کوئی یہ کہے کہ فلاں شخص نے 2 مہینے میں حفظ کر لیا ہے، 3 مہینے میں اس نے قرآن حفظ کر لیا ہے، اس پر آپ خوش نہ ہوئیے۔ جو چیز جس قدر جلدی آتی ہے، یعنی قرآن اگر کوئی شخص 2 مہینے میں حفظ کر لے تو گویا کہ اسی طریقے سے 2 مہینے میں وہ قرآن چلا بھی جائے گا۔ اس لیے جو سرپرست حضرات ہیں یا جو طلباء ہیں، حفظ کے سلسلے میں وہ جلد بازی نہ کریں، یعنی جو آپ نے یاد کیا، جو یاد کرا رہے ہیں اس کو آپ یاد رکھیں، یہ زیادہ اہم ہے اس سے کہ آپ نیا سبق یاد کریں۔ تو آپ اس کو آہستہ آہستہ آپ اس کو یاد کریں، تو اس کو حفظ کریں، حفظ کرنے کے بعد اس کو پختہ کریں، اس کو یاد رکھیں، پھر آگے آپ قدم بڑھائیں۔ اسی طریقے سے اگر یہاں پر انتظام اگر اس کا بھی ہو جائے، یعنی وہ طلباء، وہ لوگ جو قرآن حفظ کر چکے ہیں، اگر ان کے لیے بھی کوئی ایسا حلقہ ہو جائے ان کے مراجعے کے لیے کہ جس میں صرف حفاظ طلباء رہیں، جنہوں نے حفظ مکمل کیا ہے، وہ صرف مراجعہ کرنے کے لیے، پختہ کرنے کے لیے اس کے لیے آئے ہیں، اور اس میں سال کی تحدید نہ ہو۔ جو بھی طلباء، وہ مثال کے طور پر ایک طالب حلقۃ المراجعہ میں اگر 5 سال سے ہیں، ان کو آپ پڑھانے دیں، وہ آئے سناتے رہیں، اس کا انتظام کیا جائے، تو اس کا امید ہے کہ بہت اچھا نتیجہ نکلے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی ان تمام
मेहनतों को कबूल फरमाए और अल्लाह ताला इस इदारे को दिन दोगुनी रात चौगुनी इसको तरक्की अता फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। प्रोग्राम इंतहाई रफ्तारी से अपने इंतहा की तरफ पहुंच रहा है। आज की इस अजीम महफिल के मुकर्रर खुसूसी डॉक्टर नूह आलम मदनी हफीज़हुल्लाह के खिताब आलिया से मुस्तफीज़ हूँ। आपके बारे में चंद बातें कहना बहुत ही ज़रूरी समझता हूँ कि आप जामिया मुहम्मदिया मंसूरा में मुफ्ती हैं, कुल्लिया शरिया में तदरीसी फ़राइज़ अंजाम देते हैं, साथ ही साथ शहर व बैरून शहर में दर्स व खिताबत के लिए मदऊ किए जाते हैं। आइए मौसूफ मोहतरम को इंतहाई अदब व एहतराम और इज्जत मिसरों के साथ दावत सुखन देता हूँ कि किरदार तेरा ज़र्फ़ समंदर की तरह है, किरदार तेरा ज़र्फ़ समंदर की तरह है, तारीख तेरी शाखे गुले तर की तरह है, तारीख तेरी शाखे गुले तर की तरह है, लगती है तेरे कूचे में अनवार की सौगात, लगती है तेरे कूचे में अनवार की सौगात, तो शहर में खुर्शीद मुनव्वर की तरह है। मोहतरम डॉक्टर नूह आलम मदनी साहब। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व अला आलिही व सहबिही अजमईन, अम्मा बअद। क़ाल अल्लाहु अज़्ज़ व जल इन्ना नहनु नज़्ज़लना अज़्ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। इस पुररौनक महफिल के बावक़ार सदर मुहतरम, मेहमानान गिराम, असातिज़ाए किराम, ज़िम्मेदारान मदरसा, सरपरस्त हज़रात, अज़ीज़ तलबा, यकीनन दुनिया में जितने तरह के जलसे, जुलूस, मजलिसें बज़्में सजाई जाती हैं, बिलाशुबा उन मजलिसों में इस तरह की मजलिस को सबसे ज़्यादा अहमियत हासिल है। वो इसलिए कि आज की ये महफिल कुरान की महफिल है, हिफ्ज़े कुरान की मजलिस है, बज़्म किताबुल्लाह है, हुफ़्फ़ाज़ किराम की मजलिस है। और हुफ़्फ़ाज़ जब हम कहते हैं तो उससे मुराद कुरान करीम कलामुल्लाह को याद करने वाले होते हैं। कलामुल्लाह ये इंसान के दिलों की ग़िज़ा हुआ करता है। जिसके दिल में कुरान करीम नहीं है, अल्लाह के रसूल ने फरमाया कल बैतिल खरिब, उस घर के मानंद है जो बयाबान है, गैर आबाद है, उसमें लोग नहीं रहते, इंसान नहीं रहते। उस कुरान करीम का तज़किरा आज हो रहा है। मुसलमानों, कुरान नहीं तो सआदत नहीं, कलामुल्लाह नहीं तो नजात नहीं। अब जरा गौर कीजिए, अगर मुसलमान कोई इंसान है तो उसका सबसे पहला काम होना चाहिए कुरान से लगाओ। सबसे पहला काम कुरान से लगाओ होना चाहिए। वो कैसे? जरा आप देखिए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी बनाना है, दुनिया में रसूल बनाना है। सबसे पहले रसूल बनाने के लिए क्या आती है? वही आती है, वही कलामुल्लाह आता है। तब जाके रसूल बनते हैं, तब जाके तौहीद आती है, तब जाके लोगों में अमन अमान का पैगाम फैलता है, तब जाके लोगों को बुराई से रोकने का पैगाम आता है। अगर वही ना हो तो कुछ भी ना हो। इसीलिए इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने अपनी सही सब किताबुल्लाह के बाद, कुरान के बाद सबसे ऑथेंटिक बुक
صحیح بخاری میں ان نے سب سے پہلا باب باندھا ہے باب بدء الوحی اور کیف کان الوحی، کیف کان بدء الوحی، وحی کا آغاز کیسے ہوا؟ سب سے پہلے وحی کے باب کو لایا۔ کیوں لایا؟ اس لیے کہ وحی نہیں تو کچھ بھی نہیں، قرآن نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ اگر قرآن کریم نہ آتا تو کیا میرے رسول آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حبیب، ہمارے حبیب کیا رسول بنتے؟ نہیں بنتے۔ وحی آئی تو نبی بنے، وحی آئی تو رسول بنے، اور وہی قرآن کریم ہے۔ لہذا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ پہلا باب باندھ کر کے ہمیں یہ پیغام دینا چاہتے ہیں، لوگوں ایک مومن کا سب سے پہلا کام ہونا چاہیے قرآن سے لگاؤ، قرآن سے لگاؤ۔ کیوں قرآن سے لگاؤ؟ قرآن کتاب ہدایت ہے، کتاب نجات ہے، دنیا اور آخرت کی سعادت اس قرآن کے ذریعے ہی حاصل ہوتی ہے۔ اگر کوئی انسان سعادت حاصل کرنا چاہتا ہے قرآن کے علاوہ، اضلہ اللہ، اللہ رب العالمین اسے گمراہ کر دیتا ہے، اس کو بے راہ روی کا شکار بنا دیتا ہے، وہ راہ حق پر آ نہیں سکتا۔ یہ کتاب ذرا تصور کیجئے، کتاب کتنی عظیم ہے، کتنی عظیم ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس قرآن کریم کو جب دنیا میں اتارنا چاہا تو فرشتوں میں جو سب سے معزز فرشتہ ہے، سید الملائکہ ہے، اللہ نے اس کا انتخاب کیا، جبریل امین کا انتخاب فرمایا۔ اس کلام کو کوئی نہیں لے کے جائے گا، جائے گا تو جبریل جائے گا، کلام میرا ہے، بہت اونچا کلام ہے، اور اس کلام کو جو لے کے جائے گا وہ جبریل امین ہوگا۔ اب اللہ رب العالمین نے سوچا کہ قرآن کریم کو جبریل تو لے کے جائے گا، مگر کس مہینے میں لے کے جائے گا؟ محرم کے مہینے میں، سفر کے مہینے میں، سید الشہور، تمام مہینوں کے سردار، فضیلت والے مہینہ ماہ رمضان میں اللہ رب العالمین نے قرآن کو اتارا، اور قرآن کے لیے ماہ رمضان کا انتخاب فرمایا۔ اور قرآن کریم کو کس شہر میں اتارنا تھا؟ مالیگاؤں میں قرآن اترا نہیں، دنیا کے سب سے مقدس شہر مکہ مکرمہ میں قرآن نازل ہوا۔ قرآن وہاں نازل ہوا، اس کو مکہ کہا گیا۔ خانہ کعبہ میں کوئی اگر ایک وقت کی نماز پڑھتا ہے تو دیگر مسجدوں میں 1,00,000 نماز پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ قرآن کریم کا نزول، قرآن ان میں سے من جملہ قرآن کریم کا نزول ہے۔ قرآن کریم صرف مکہ میں نازل نہیں ہوا، اور کہاں نازل ہوا؟ مدینے میں نازل ہوا۔ مقام بڑھ گیا، مقام بڑھ گیا۔ قرآن کریم کو جس جزدان میں رکھا جاتا ہے اس جزدان کا مقام بڑھ جاتا ہے، حالانکہ وہ کپڑے کا ایک ٹکڑا ہوتا ہے، مگر اس لیے کہ اس کپڑے نے میرے رب کے کلام کی حفاظت کیا ہے، اس لیے اس کپڑے کو ہم جب چھوتے ہیں بڑے احترام کے ساتھ چھوتے ہیں۔ میں یہ ساری باتیں کہہ کر کے میں جو آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ جس سینے میں قرآن کریم محفوظ ہو اس سینے کا عالم کیا ہوگا، وہ سینہ کتنا پاکیزہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس کے سینے کو انتخاب کر لیا، سلیکٹ کر لیا کہ میرا قرآن رہے گا تو اس کے دل میں رہے گا، وہ کتنا پاکیزہ ہوگا، کتنا پاکیزہ ہوگا۔ اور ایک حدیث سناتا ہوں، آپ کو سمجھ میں آئے گی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اذا اراد اللہ بعبد خیرا استعملہ، اللہ تعالی جب کسی بندے سے خیر کا ارادہ کرتا ہے کہ اس کو خیر دینا ہے، اس کو بھلائی دینا ہے، اس کو نیک بنانا ہے، اس کو بہتر بنانا ہے، اس کو صالح بنانا ہے، اللہ کا مقرب بنانا ہے، تو اللہ تعالی اس کو استعمال کرتا ہے۔ استعمال کرتا ہے، استعمال کیسے کرتا ہے؟ قلم کو ہم استعمال کرتے ہیں نا، قلم سے ہم بہت ساری چیزیں لکھتے ہیں، تو جس قلم کو ہم استعمال کرتے ہیں نیک کام میں استعمال ہو تو قلم بھی مبارک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جس انسان سے بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اس کے دل کو منور کر دیتا ہے، صاف کر دیتا ہے کہ اس کے دل میں قرآن کریم کو جگہ عطا فرماتا ہے، اور اس آدمی کو استعمال کرتا ہے حفظ قرآن کے لیے۔ قرآن نہیں مٹے گا، کیسے نہیں مٹے گا؟
قرآن نہیں مٹے گا. کیسے نہیں مٹے گا؟ مٹ نہیں جائے گا, مٹ جائے گا. لیکن اللہ رب العالمین نے وعدہ کیا ہے انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون. قرآن کو ہم نے اتارا ہے اور اس کی حفاظت کی ذمہ داری مجھ پر ہے. کیسے اس کو محفوظ کرنا ہے؟ طریقہ میرے پاس ہے. میں زید کو توفیق عطا فرماؤں گا, عبداللہ کو توفیق عطا فرماؤں گا, عبد الرحمن کو توفیق عطا فرماؤں گا, ان کے دل کو کھول دوں گا اور میں اس کو اپنے قرآن کے لیے استعمال کروں گا. کیا زہے قسمت ہے اس شخص کی جس کے سینے کو اللہ نے قرآن کے لیے استعمال کیا ہے, جزدان بنایا. اللہ اکبر. اس کو صحابہ کرام سمجھتے تھے اس مقام کو کہ اللہ تو میرے سینے کو قبول فرما لے, اللہ تو میرے سینے کو قبول فرما لے. اللہ کم سے کم 30 پارے نہیں تو کم سے کم 20 پارے کے لیے جگہ عطا فرما, 10 پارے کے لیے جگہ عطا فرما. اے اللہ اگر میرے سینے میں جگہ نہیں بن پا رہی ہے, اللہ تیرے قرآن کریم کو تو میں پڑھ تو سکتا ہوں نا, پڑھنے کی توفیق عطا فرما. صحابہ کرام دوڑ دوڑ کے اس کے لیے محنتیں کیا کرتے تھے. آپ نے سنا ہوگا ایک حدیث کہ عمرو بن سلمہ الجرمی ایک صحابی تھے, بچے تھے, 7-6 سال کی عمر تھی. ان کو امام بنایا گیا, نماز پڑھاتے تھے. اس کے پیچھے بڑے بڑے لوگ تھے, مگر وہ 7 سال کا اور 6 سال کا بچہ جب نماز پڑھاتے تھے تو ان کے پیچھے سے کپڑا سرک جاتا تھا, کپڑا چھوٹا ہونے کی وجہ سے. تو لوگوں نے کہا کہ امام کے لیے کم سے کم کپڑا تو خرید دو آپ لوگ. اس کا قصہ یہ ہے کہ اس کو امام کیوں بنایا گیا. 6 سال کا 7 سال کا لڑکا اس لیے بنایا گیا کہ اللہ رب العالمین نے اس کے سینے کو انتخاب کر لیا ہے, اور انتخاب جو کیا ہے اللہ رب العالمین تو ایسے انتخاب نہیں کرتا ہے, آپ کی طرف سے بھی کچھ ہونی چاہیے. یہ عمرو بن سلمہ الجرمی قرآن کے حافظ کیسے بنے؟ وہ کہتے ہیں کہ ہمارا جو گھر تھا وہ گزرگاہ میں تھا, لوگوں کے آنے جانے کا راستہ تھا. تو جو لوگ اللہ کے رسول کے خدمت سے واپس آتے تھے کنت اتلقاہم, میں ان لوگوں سے ملاقات کرتا اور نبی سے آج کیا سنے میں اس سے سنتا اور یاد کرتا. اس طرح سے میں حافظ قرآن بن گیا. میرے پاس قرآن کے بہت سارے صورتیں آ گئی, میں قرآن یاد کر لیا اور لوگوں نے مجھ کو امام بنا دیا. جذبہ یہ ہونا چاہیے, یہ تو جذبہ ہونا چاہیے طالب علم کا, سیکھنے والے کا جذبہ, اور یہ ہر ایک کے پاس ہونا چاہیے. میرے ساتھیوں, میرے بھائیوں, جو ذمہ دار حضرات ہیں ان کی بھی ذمہ داری بنتی ہے. دعا کرنا چاہیے اللہ رب العالمین سے, اللہ تو میرا تو مجھے تو توفیق نہیں ملے, اللہ میرے بیٹے کے تو سینے کو قبول فرما لے. اللہ ان سینے کو کام میں لگا, تیرے قرآن جائے تو قرآن جائے. اللہ جیسا کہ آپ نے حدیث سنی ہے تھوڑی دیر پہلے کہ قیامت کے دن حافظ قرآن کے والدین کو بلائے جائیں گے اور ان کو ان کے سر پہ فیلبس والداہ تاج الکرامہ, تاج الوقار, ان کے دونوں باپ ماں والدہ والدین کو وقار کا تاج پہنایا جائے گا. اللہ رب العالمین قیامت کے دن جس دن نفسی کا عالم ہوگا اور لوگ نیکی کے لیے بالکل ادھر ادھر بھاگتے پھریں گے اور نجات کے لوگ رٹ لگا رہے ہوں گے, اس دن اللہ رب العالمین اس کو تاج پہنا دیا, اس کا انجام کیا ہوگا؟ سعادت ہی سعادت ہے, راستے ہموار ہے. اللہ تو ہمیں قبول فرما اور ہمارے بچوں کو قبول فرما. ان کے دونوں باپ ماں کو وقار کا تاج پہنایا جائے گا. قرآن کہے گا اللہ زد ہو یا رب زد ہو, اللہ مزید عطا فرما اس کو. اللہ رب العالمین ایسے جوڑے پہنائیں گے ان کے باپ ماں کو, باپ کو بھی, حافظ قرآن کے باپ کو, حافظ قرآن کے ماں کو ایسے جوڑے پہنائیں گے کہ آپ نے سوچا بھی نہیں, تصور میں بھی نہیں. کتنے 70 لاکھ 18 لاکھ 80 لاکھ 90 لاکھ کروڑ دنیا کی کسی قیمت سے اس کو خرید نہیں سکتے. اللہ تعالیٰ ایسے جوڑے پہنائیں گے ان کے والدین کو. اللہ اکبر. یہ تو والدین کا, اس کا مطلب میں وہ حدیث بیان نہیں کرنا چاہتا ہوں جو حفاظ قرآن کے سلسلے میں ہے. اس کو سمجھ جانا چاہیے, جب حفاظ قرآن کے باپ ماں کا یہ حال ہے تو جس کے سینے میں قرآن محفوظ ہے اس کا کیا حال, اس کا حال کیا ہوگا. اس کی بھی حدیث موجود ہے, چونکہ وقت مختصر ہے اس لیے میں بیان نہیں کرنا چاہتا. والدین کی ذمہ داری کیا ہے؟ ذرا دیکھیے, سفیان ثوری بڑے محدث بھی تھے اور فقیہ بھی تھے. سفیان ثوری کہتے ہیں کہ جب میں چھوٹا تھا
تو اصل میں ہوتا کیا تھا، سلف صالحین کے یہاں بچوں کو سب سے پہلے قرآن یاد کراتے. یہ علم کا سب سے پہلا دروازہ ہے یا پہلی سیڑھی ہے، پہلا زینہ ہے، قرآن یاد کراتے. سفیان ثوری کا گھرانہ بہت کمزور گھرانہ تھا. اب سفیان ثوری کی ماں، ان کے باپ نہیں تھے، ان کی ماں کہتی ہیں بیٹا جاؤ قرآن یاد کرو، پڑھو، کلام اللہ کو اپنے سینے میں بساؤ. اگرچہ گھر میں پیسہ نہیں ہے لیکن سنو، میں سوت کاٹ کے پیسہ کماؤں گی اور تیرے اوپر پیسہ خرچ کروں گی، مگر شرط یہ ہے کہ تم کو پڑھنا پڑے گا. کس وجہ سے؟ سفیان ثوری کی ماں کو کیا سوجی تھی؟ یہی باتیں سوجی تھی، اللہ کاش کہ میرے بیٹے کی فضیلت سے قیامت کے دن میرے سر پہ وقار کا تاج رکھ دیا جائے تو میری ساری پریشانیاں، ساری مشقتیں اور ساری مصیبتیں ہیچ ہو جائے گی، مجھے کچھ بھی یاد نہیں رہے گا، میں تیرے جنت مجھے مل جائے میرا سارا معاملہ حل ہو جائے گا. یہی تو جذبہ تھا. لہذا ذمہ داری بنتی ہے سب کی کہ اس میں اپنے بچوں کے تئیں سوچیں اور یہ سوچیں کہ میرا پہلا فریضہ قرآن یاد کرانا ہے، پہلا فریضہ قرآن سے لگانا ہے. اور مصیبت کس بات میں ہے کہ گھر میں اگر 3 بچہ ہے، 4 بچہ ہے تو فرض کفایہ کے طور پر یہ کچھ لوگ یہ کرتے ہیں کہ ایک کو حافظ بنایا، 2 کو ڈاکٹر بنایا، انجینئر بنایا. کیا ڈاکٹر حافظ قرآن نہیں ہو سکتا؟ انجینئر حافظ قرآن نہیں ہو سکتا؟ معلوم ہے آپ کو، ریاست مدینہ کی خبر لیجئے، تاریخ پلٹیے اور آپ کو گردانیے، نظر آئے گا وزیر اعظم ہوا کرتا تھا حافظ قرآن، وزیر داخلہ ہوا کرتے تھے حافظ قرآن، وزیر خارجہ ہوا کرتے تھے حافظ قرآن، اور امامت کرانے والے تھے حافظ قرآن، ملک کی دیکھ ریکھ کرنے والے تھے حافظ قرآن، اور سب وزراء منسٹر سب حافظ قرآن ہوا کرتے تھے. وہ دور کب آئے گا؟ اگر ہمارا بچہ وزیر داخلہ ہو، وزیر خارجہ ہو، منسٹر ہو اور فارن منسٹر ہو، حافظ قرآن ہو، تو ملک کی حالات، ملک کے رنگ، ملک کی رونق بدل جائے گی. یہ ہم کو چاہیے. کوئی یہ نہ سوچے کہ میں ڈاکٹر بنوں گا تو حافظ قرآن بننے سے میرا کیا فائدہ، میں انجینئر بنوں گا تو ڈاکٹر قرآن حافظ قرآن بننے سے کیا فائدہ. میرے بھائی سنو، سکون نہیں ملے گا، سکون نہیں ملے گا جب تک قرآن آپ کے دل میں نہ نہیں ملے گا. میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں، اور اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اللہ رب العالمین نے کہا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. قلب کے سکون چاہتے ہو، اطمینان چاہتے ہو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، تو قرآن سے لو لگاؤ، قرآن کو کثرت کے ساتھ پڑھو. اور یہ حقیقت ہے. میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں مسجد نبوی کا. ہم لوگ جامعہ اسلامیہ میں پڑھتے تھے تو عصر کے بعد وہاں سے گاڑی آتی تھی. وہاں بہت سارے حلقے لگے ہوئے ہوتے ہیں، چھوٹوں کے، بڑوں کے، بوڑھوں کے، ہر طرح کے حلقے لگے ہوئے ہوتے ہیں. تو ہم لوگ آگے پڑھتے تھے تو ایک صاحب کو میں دیکھتا تھا، وہ عمر دراز ہے، تقریباً مور دین 50 ایئرس، 60 سال سے اوپر کی عمر ہے اس کی. میں دیکھتا تھا اس کو روزانہ کہ وہ وہی بیٹے قرآن پڑھ رہے حلقہ میں اور پڑھ نہیں پا رہے ہیں، بار بار کوشش کر رہے ہیں. ایک دن مجھ سے رہا نہیں گیا، میں نے کہا کہ پتہ نہیں یہ کہاں کا آدمی ہے، تو پوچھ لوں کیا مسئلہ ہے اس کا. تو پوچھا تو اس نے کہا میں بر صغیر کا انسان ہوں. کہا کہ یہاں آپ کیا کر رہے ہیں؟ کہا کہ میں 3 مہینے کا ویزا لے کے آیا ہوں، صرف اس لیے مولانا، صرف اس لیے کہ قرآن سیکھوں گا. کیوں؟ قرآن کو سیکھنے آئے ہیں، اپنے ملک میں سیکھتے ہیں. تو کہنے لگے اللہ رب العالمین نے مجھے بے پناہ دولت سے نوازا ہے، میرے بنگلے ہیں، میرے تجارت ہے، میرے بچے ہیں، میرے بیویاں ہیں، نعمت میں کچھ کمی نہیں ہے مولانا، لیکن جب میں گھر میں بیٹھا رہتا ہوں دل میں سکون نہیں ملتا ہے. میں کاش کہ میں قرآن پڑھ لیا ہوتا، فجر کے بعد قرآن کی تلاوت کر سکتا تھا، میرے لیے سعادت کی بات ہوئی. لہذا اس لیے میں نے اپنے ملک کو خیر آباد کہہ کر کے 3 مہینے کا ویزا لے کر کے میں قرآن سیکھنے آیا ہوں. جب تک قرآن نہیں سیکھوں گا تب تک واپس نہیں جاؤں گا. جذبہ ہو تو ایسا. اس لیے اس آدمی کو ہر نعمت حاصل ہے، قرآن نہیں ہے اس کو سکون نہیں ہے، سکون نہیں ہے. یار سکون چاہتے ہیں دنیا میں اور آخرت میں تو قرآن سے لو لگائیے.
سکون ملتا ہے، اس کی مثال میں نے دور حاضر سے پیش کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے کہتے ہیں کہ عبد المسعود ذرا قرآن تلاوت کرو۔ کہا کہ اللہ کے رسول قرآن آپ پر نازل ہوا ہے، آپ تلاوت کریں گے، ہم لوگ سنیں گے۔ کہا کہ نہیں، انی احب ان اسمع من غیری، میں چاہتا ہوں کہ میں دوسرے سے قرآن سنوں۔ تلاوت شروع کرتے ہیں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سورہ نساء پڑھتے جاتے ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم سنتے جا رہے ہیں، سنتے جا رہے ہیں۔ جب یہاں تک پہنچے فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا، جب اس آیت تک پہنچے تو اللہ کے رسول نے کہا حسبک، رک جاؤ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم زار و قطار رو رہے تھے۔ بن مسعود نے کہا فَإِذَا الْتَفَتُّ إِلَيْهِ، جب میں نے اللہ کے رسول کی طرف دیکھا فَإِذَا عَيْنَاهُ تَذْرِفَانِ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں آنکھیں بہہ رہی ہیں اللہ کے خوف سے، اللہ کے ڈر سے۔ یہ عالم ہوا کرتا تھا۔ قرآن کی تاثیر ہے، قرآن انسان کو اطمینان دیتا ہے، اللہ کا خوف اس کے دل میں پیدا کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن کسی صحابی سے سنتے تو رک جاتے، کلام اللہ کو سننے میں انسان کو لذت حاصل ہوتی ہے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، یہ قبیلہ ہوا کرتے تھے مدینے میں، اشعری قبیلہ۔ تو اللہ کے رسول نے کہا کہ میں اشعری قبیلہ کو تو فردن نہیں جانتا ہوں، لیکن رات میں ان کو پہچانتا ہوں۔ رات میں وہ کیسے کہ جب میں گزرتا ہوں تو اگر اشعری قبیلے کا آدمی ہوگا تو اس کے گھر سے قرآن کی آواز آئے گی۔ تو ایک مرتبہ اللہ کے رسول گزر رہے تھے، ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ قرآن کریم کی تلاوت کر رہے تھے، گزرے تو آپ رک گئے۔ صبح ہوئی تو اللہ کے رسول نے کہا کہ موسیٰ تمہاری تلاوت سن کر کے میں رک گیا تھا، اور جب تک تم قرآن تلاوت کرتے رہے میں سنتا رہا۔ ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول کاش کہ مجھے پتا چلتا کہ آپ میری تلاوت سماعت فرما رہے ہیں تو لحبرت لک تحبیرا، تو میں اور اچھے سے پڑھتا۔ دیکھیے قرآن تو نازل ہوا اللہ کے رسول پر، وہ قرآن سن رہے ہیں، ہمارا حال کیا ہونا چاہیے؟ ہمارا حال کیا ہونا چاہیے؟ میں کہنا چاہتا ہوں آپ لوگوں سے، میرے بھائیوں، گھروں میں قرآن کا حلقہ لگائیے، بچوں میں ایک سسٹم بنائیے، فجر کے بعد آ کر کے سب کو قرآن کریم پکڑنا ہے اور تلاوت کرنا ہے، ضرور بنائیے۔ حفظاً نہیں، اگر نہیں ہے تو نظراً دیکھ کر کے ہر کوئی پڑھے۔ اگر اتنا بھی نہیں ہو سکتا ہے، جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھنا تو سنت ہے، گھروں بٹھائیے اپنی بچوں کو خود بیٹھیے کہ آج سورہ کہف ختم کرنا ہے، ماحول بنائیں گے، دیکھیے گا انشاءاللہ آپ کے گھر میں برکت آئے گی اور آپ اللہ کے ہاں مقرب ہوں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق بخشے گا۔ یہ بات تجربہ کی بات ہے، جب انسان فجر کے بعد قرآن کریم پڑھ کر کے اپنے دن کا آغاز کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس دن کے اعمال کو آسان کر دیتا ہے، چاہے کوئی کام ہو، مگر ناجائز نہیں ہونا چاہیے، حلال کام ہونا چاہیے، اللہ آسان کر دیتا ہے اور نشاط کے ساتھ، فرحت کے ساتھ، خوشی کے ساتھ اس کام کو وہ انجام دیتا ہے۔ لہذا قابل مبارکباد ہیں مدرسہ زاد العلم کے ذمہ داران، یہاں کے اساتذہ کرام، یہاں کے منتظمین، یہاں کے اساتذہ، یہاں کے طلباء، میں مبارکباد دینا چاہتا ہوں اور کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ رب العالمین آپ کے سینوں کو کھول دے اپنی کتاب کے لیے۔ ساتھ ہی ساتھ اس کے ساتھ اس بات کو بھی ایڈ کر لیجئے جو بہت ضروری ہے کہ قرآن پڑھ کر کے عمل کرنا ضروری ہے۔ قرآن اللہ رب العالمین نے صرف پڑھنے کے لیے جو ہے نازل نہیں کیا ہے، کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب، یہ کتاب ہم نے اتارا ہے، یہ کتاب ہم نے اتارا ہے اس لیے یہ کتاب مبارک ہے،
اور اس کتاب کو سمجھنے کے لیے, پڑھنے کے لیے, غور و فکر کرنے کے لیے. لہذا سب سے پہلا مرحلہ یاد کرنا ہے. یاد کرنے کے بعد آپ مطالعہ کیجئے, غور کیجئے, سوچئے. ماہ رمضان آ رہا ہے, روٹین بنا لیجئے کہ اس مہینے انشاءاللہ العزیز میں قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھوں گا. میرا رب مجھ سے کیا کہنا چاہتا ہے میں اس کو جانوں گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار عالم ہم تمام کو قرآن سیکھنے اور قرآن پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہاں ایک بات کی طرف اشارہ ضرور کرنا چاہتا ہوں. مبارکباد ہے سب آپ لوگ جو اس محفل میں حاضر ہیں. میرے بھائیوں, ہماری زندگی 60 سال کی ہے, 70 سال کی ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا اعمار امتی ما بین 60 و 70. میری امت کی عمر 60 سے 70 سال تک ہے. وقل من يجوز ذلك, بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جو 70 کروس کرتے ہیں. قیامت کے دن ہر کوئی ایک ایک نیکی کے لیے دوڑے گا. لہذا یہ جو موقع ہے, فرصت ہے, اس فرصت کو غنیمت جانیے اور اس مدرسے کا تعاون کیجیے. جو آپ نے کما کر رکھا ہے بینک بیلنس آپ ہی کا مال ہے. کب تک؟ جب تک سانس چل رہی ہے. جب تک سانس چل رہی ہے تب تک وہ آپ کا مال ہے. جب سانس چلنا بند ہو جائے گا تو پھر وہ آپ کے بیٹوں کا مال ہے, آپ کی اولاد کا مال ہے. آپ کی اولاد اگر چاہے تو صدقہ کرے, نہ چاہے تو نہ کرے, لیکن آپ کا حقیقی مال وہ ہے جو آپ نے اللہ کو جمع دیا ہے. لہذا میں آپ تمام سے گزارش کرتا ہوں اس مدرسے میں تعاون کر کے, دستے مساعدہ کو بڑھا کر کے, دستے تعاون کو بڑھا کر کے آخرت کے بیلنس کو بڑھائیے. انشاءاللہ آپ کا وہ کام آئے گا اور قیامت کے دن آپ کہیں گے یا رب اس دن ہم نے زاد العلم مدرسے میں اتنا پیسہ دیا تھا, آج کام میں آ رہا ہے. آپ کے بال بچے کام نہیں آئیں گے, گھر بار کام نہیں آئے گا, آپ کے کھیت کام نہیں آئیں گے, طاقت اور خوبصورتی کام نہیں آئیں گی. کام آئے گا تو آپ کا وہ مال جو آپ نے جمع کیا ہے, جو آپ نے جمع کیا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار عالم تو ہم تمام کو اس طرح کے مدارس کا تعاون کرنے کی توفیق عطا فرما, اور اللہ تو ہم سے دین کی خدمت لیتے رہا. اے اللہ تو ہمیں کتاب و سنت پر جمع دے, ہمارے بچوں کو جمع دے. اے اللہ حافظ بنے اور ساتھ ساتھ ڈاکٹر بھی بنے, انجینئر بنے, حافظ بنے, ملک کا وزیر اعظم بنے, حافظ قرآن بنے, تاکہ وہ ملک کو کتاب اللہ اور سنت رسول کے اندر جو عدل و انصاف کا جو پیغام ہے وہ پیغام عام کر سکے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین انہ هو التواب الرحیم. اب پروگرام کی آخری کڑی رہ جاتی ہے کلمات تشکر. اللہ تعالیٰ کا بے پناہ شکر ہے کہ اللہ پاک نے ہم لوگوں کو ایسی مجلس عطا فرمائی جس کے نسبت قرآن ہے. یقیناً یہ ہمارے لیے نجات کا ذریعہ ہے. اس کے بعد شیخ ڈاکٹر نور عالم مدنی صاحب حفیظ اللہ, ان کے ہم شکر گزار ہیں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں عطا فرمائے, ہمیں دیا, اور اپنے خیالات سے بھی ہم لوگوں کو مستفیض کرا. ساتھ میں دیگر جو مہمانان کرام آئے ہوئے ہیں اسٹیج پر, جلوہ افروز تمامی شخصیات پہ شکر گزار ہیں. خصوصی طور سے علماء کرام, معزز مہمان, ٹرسٹیان مسجد, اہل حدیث نیا پورا, اسی طرح اساتذہ کرام, خاتم مدرسہ محمد یاسین صاحب, طلبہ, سرپرست حضرات, جملہ معاونین مدرسہ ذات العلم, تمام ہی آئے ہوئے مہمانان اور حاضرین کا شکر گزار ہے. اور یہاں پر اس پروگرام کے اختتام کا اعلان کیا جاتا ہے اس شعر کے ساتھ کہ جو کچھ سنا جو سمجھا وہ دل میں رکھے, جو کچھ سنا جو سمجھا وہ دل میں رکھے, یہ نور حق ہے اسے زندگی میں رکھے. اختتام کی دعا پڑھیں. سبحان اللہ و بحمدہ اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب